حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَكَ، یا رسول اللہ علیہ السلام اور آپ سے زیادہ خوبصورت بلکہ دنیا میں کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے سامنے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ابو بکر نے دیکھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت عمر کا یا رسول اللہ علیہ السلام میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی آئے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسین و جمیل جو شخصیت میرے نزدیک ہے وہ آپ کا چہرہ ہے۔ حضرت علی آتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت جو میرے نزدیک ہے وہ آپ ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپس کے مشورہ ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ جو چیز خوبصورت ہے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت آپ پیدا کیے گئے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے اعتراض کہ ابو بکر نے تو دنیا کے سارے لوگوں کو تو نہیں دیکھا، وہ مکے کے اندر رہنے والے، پھر مدینے گئے، ملک شام، جہاں جہاں سفر کیا ہوگا وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس بستی کے اندر اتنا خوبصورت کوئی شخص نہیں ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے اندر میں نے دیکھا ہوا ہے سارے لوگوں کو۔ تو جب ابو بکر نے یہ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں، تو کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ ابو بکر نے دنیا کو تو نہیں دیکھا، ابو بکر نے ان لوگوں کو تو نہیں دیکھا ہے جو حضور سے پہلے کے لوگ ہیں، ابو بکر نے ان لوگوں کو تو نہیں دیکھا جو حضور سے بعد میں ہوں گے، تو ابو بکر نے کیسے کہہ دیا کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضور نے کیسے کہہ دیا ابو بکر نے حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ یہ اعتراض بن رہا تھا، یہ اعتراض بن رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت جبریل حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، آدم علیہ السلام کی امت کو دیکھا، عیسیٰ کی امت کو دیکھا، موسیٰ کی امت کو دیکھا، یحییٰ کی امت کو دیکھا، داؤد کی امت کو دیکھا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جب سے دنیا بنی ہے میں نے اس وقت سے جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جن سے پوچھا چاہے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک تارا لگ بھگ 72,000 برس کے بعد چمکتا ہے، اسے میں نے 73,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ہاں 72,000 برس کے بعد وہ نکلتا، میں نے اسے 73,000 بار دیکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرمایا جبریل تمہیں معلوم ہے وہ تارا کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ جو تارا تم دیکھتے تھے وہ تارا میں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جبریل ہیں جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی دیکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوئے، سارے لوگوں کا معائنہ ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق کا چکر لگایا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اسی نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس نبی کا جشن منایا کریں، اس نبی کے شان میں محفلوں کو منعقد کیا کریں۔ آپ جب سارے نبیوں کے بارے میں پڑھیں گے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی کیا منشا تھا، ان کی کیا رضا تھے، وہ کیا چاہتے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، موسیٰ آئے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، عیسیٰ آئے تو کہتے یا اللہ تو راضی ہو جا، داؤد آئے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، ابراہیم آئے کیا کہتے ہیں یا اللہ تو
راضی ہو جا. لیکن جب باری احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جتنے بھی سارے لوگ آئے وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی جب اس حدیث کے اوپر نظر پڑتی تو آپ بریلی کی سرزمین سے کہتے یا رسول اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ بہت ہی مبارک شخصیت کی ہستی ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس نبی کی شان کے اندر اس مہینے کا خیال رکھیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان کی شان میں محفلوں کو منعقد کرنا چاہیے. اگر آپ عیب نکالنا چاہیں گے تو بہت سارے عیب نکال سکتے ہیں. اگر آپ عیب نہیں نکالنا چاہیں گے, ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دلیل ڈھونڈ لیتا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی مطلب کی دلیلیں نکال لیتا ہے. جسے ربیع الاول کرنا ہے اس کے پاس دلیلیں, جسے نہ کرنا اس کے پاس بھی دلیلیں. ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی دلیلیں نکال لیتا ہے. اب جسے کرنا ہے وہ تو کرے گا, جسے نہیں کرنا ہے وہ نہ کرے گا. میں آپ کو مزاحیہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت تھی, ایک آدمی, میاں بیوی, ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی. ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی. تو کچھ لمحہ گزرے, وہ شخص جو تھا وہ بڑا ہی نماز پرہیزگار تھا, بہت نماز پڑھا کرتا تھا, اور عورت اس کی تھی وہ ایسے ہی تھی, زیادہ نہ نمازوں کی پابند کرتی تھی نہ کچھ کرتی تھی. وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے لڑائی کیا کرتی تھی. تو ایک دن دیکھتے کیا ہیں کہ کوئی شخص اس عورت کی چھت پہ سے گزرا. مصلی بچھا ہوا ہے. وہ شخص اس چھت سے اپنی گھر سے نکلا. تو اس عورت نے کہا تمہیں معلوم ہے آج ایک اللہ کے ولی نکلے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اوپر سے. کہا کون؟ کہا میں نے دیکھا کہ آج چھت کے اوپر سے کہ ایک آدمی ہے مصلی بچھائے ہوئے ہے اور وہ اس پہ سے گزرتا ہوا جا رہا ہے, ہمارے گھر سے گزرتا ہوا جا رہا. تو اس کے شوہر نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ اس کے شوہر نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو تمہارے گھر کے پاس سے گزرا مصلی کے اوپر ہوا کے اندر اڑ رہا تھا, تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ تو اس عورت نے کہا کون تھا؟ تو اس آدمی نے کہا میں تھا. اس آدمی نے کہا وہ جو تم نے اوپر دیکھا اللہ والے کو گزرتے ہوئے وہ میں تھا. تو وہ عورت کہتی ہے اچھا تبھی تم ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اور کیا کہتی ہے؟ تبھی تم ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو مطلب جسے نقص نکالنا ہوتا ہے, جسے عیب نکالنا ہوتا ہے وہ شخص عیب نکالتا ہے, اور جسے اپنی مدح سرائی کرنی ہوتی ہے, جس کی شان میں محفل منعقد کرنی ہوتی ہے وہ شخص محفل کو منعقد کرتا ہے. بادشاہ نے اعلان کیا ایک شخص سے, کہا جاؤ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ. کیا کہا؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ. تو آدمی بادشاہ کے دربار سے ہٹا اور پوری بستی کے اندر گھومتا ہے, پوری بستی کے اندر گھومتا ہے اور دیکھتا ہے کیا اسے کوئی شخص خوبصورت نظر نہیں آیا, کوئی شخص خوبصورت نظر نہیں آیا. وہ بڑا ہی پریشان ہو گیا. پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہ جاتا, اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے, اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے. اس بچے کو اٹھاتا ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, جو پیروں سے بھی معذور ہے. اس بچے کو اٹھا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے ڈھونڈ لا سب سے خوبصورت چیز کو. کہاں بادشاہ سلامت میں نے ڈھونڈ لایا سب سے خوبصورت چیز کو. کہا دکھاؤ. کہا یہ تو پیروں سے معذور ہے, آنکھوں سے اندھا, یہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ میرا بیٹا ہے اس لیے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کہا بادشاہ سلامت یہ میرا بیٹا اس وجہ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے, جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ شے وہ چیز اسے سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے. ہمیں حضور سے محبت ہے تو ساری چیزوں سے زیادہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں. اور جن کے نزدیک حضور سے, جو لوگ حضور سے محبت نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ان کے نزدیک تو ایک عام شخصیت ہی ہوگا, ان کے نزدیک تو ایک عام بشر ہوگا, نور نہیں ہوگا. ان کے نزدیک عام بشر ہوگا, خیر البشر تو نہیں ہوگا. جو محفلوں کو منعقد کرتے ہیں انشاءاللہ وہ محفلوں کو منعقد کرتے رہیں گے, اور جو نہیں منعقد کرتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 30ویں پارے میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کیا کرو. اب بتائیں چرچا کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے ہوتا ہے چرچا یا باہر نکل کے چرچا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا چرچا کرو. یہ 30ویں پارے کے اندر ہے, سورہ دوحہ کے اندر لاسٹ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب
चर्चा क्या करो, तो आप बताएं चर्चा घर के अंदर बैठ के होता है या बाहर निकल कर होता है? हाँ, तो ये वो आयत करीमा इस चीज़ के ऊपर इस्तदलाल करती है कि हम और आपको सबसे बड़ी नेमत हमारे नज़दीक क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी नेमत हमारे नज़दीक क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे आना। इससे बड़ी हमारे पास कोई नेमत नहीं है। तो इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी और बाद में कुरान के अंदर ऐलान कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों का तज़किरा क्या करो, खूब चर्चा क्या करो। तो हम और आपको बेचा है कि इस आयत करीमा के मातहत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ा करें, नाते पढ़ा करें, उनकी शान में महफिलों को मुनक्किद किया करें। मैंने आपको हज़रत सुवैबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुनाया था पिछले जुमे को। उसके अंदर ये मज़कूर था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो सुवैबिया, अबू तालिब, अबू लहब, सुवैबिया दौड़ती हुई अबू लहब के पास आई, जिसके बारे में कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये पूरी सूरत उस अबू लहब के बारे में नाजिल हुई जो जहन्नम का मुस्ताक हुआ। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसका गुलाम औरत वो दौड़ती हुई अबू लहब के पास है, उसने कहा अबू लहब तुम्हारे घर में भतीजा पैदा हुआ है। क्या कहा? ए अबू लहब तुम्हारे घर में भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने जैसे ही सुना उसने अपनी शहादत की उंगली से उसे आज़ाद कर दिया, कहा जाओ तुम्हें आज़ाद। इस खुशी में, भतीजे के पैदा होने की खुशी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में उस शख्स ने, अबू लहब ने, जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया कि वो हिलाकत तो बर्बाद हो जाए, वो शख्स अपने गुलाम को आज़ाद कर देता हुजूर की पैदाइश पर। तो मरने के बाद उससे ख्वाब में देखा, उसके घर वालों ने पूछा अबू लहब कैसे हो? तो कहा कि हाल तो वैसे ही है, अजाब के अंदर हूँ, लेकिन सोमवार के दिन, पीर के दिन, इस उंगली के सब, जिस उंगली से मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर मैंने अपने गुलाम को आज़ाद किया था, इस सब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे पीर के दिन थोड़ा सा पानी पिला देता। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा पानी पिला देता है। पानी किसे पिला रहा? एक काफिर को, एक काफिर को, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत को नाजिल फरमा दी। तो हम गुलामान मुस्तफ़ा कलमा पढ़ने वाले अगर मिलाद मनाते हैं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम और आप पैसों को खर्च करते हैं तो कहाँ रायगा जाएगा? हरगिज़ नहीं बर्बाद जाएगा। इसका अजर हम और आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप, अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ इस लायक, अगर आपकी ये बात समझ में आ रही कि इस पर सवाब करना, इस पर खर्च करना सवाब है, तो आप ज़रूर खर्च करें। अगर आपको लग रहा है कि इस पर खर्च करना सवाब है तो आप ज़रूर खर्च करें। अगर आपको लग रहा है कि फजूल चीज़ें तो फिर आपकी मर्ज़ी। वरना हमने गांव के अंदर वो मकानात भी देखे हुए हैं, वो घर भी देखे हुए हैं इस गांव के अंदर जो होलियों के मौके पर तो एतराज़ नहीं करते हैं, होलियों के मौके के ऊपर उनके घरों के ऊपर बाकायदा लाइटें लग जाती हैं, चरागा हो जाते हैं, दिवाली के मौके पर चरागा कर दिए जाते हैं। रबीउल अव्वल आता है कहते हम रबीउल अव्वल नहीं करते हैं, रबीउल अव्वल आ जाता है कहते हैं हम रबीउल अव्वल नहीं करते हैं। जरा सा फर्क है, सोच का फर्क है। मैंने 15 अगस्त में देखा गांव का सारा बच्चा घूम रहा था। मैंने 15 अगस्त के मौके पे देखा कि सारे बच्चे रैली के अंदर घूम रहे थे। रबीउल अव्वल आएगा, जायज नहीं है। मैंने देखा 15 अगस्त के मौके पर सारे लोगों के घरों के ऊपर झंडे हैं, सारे लोगों के घरों के ऊपर झंडे ऊंचे ऊंचे बांधे हुए। रबीउल अव्वल का झंडा आएगा, जायज नहीं है। जरा सोचने की बात है। आप थोड़ा सा दिमाग को लगाएं और आप खुद फैसला करें क्या सही है क्या गलत है। जब वो झंडे गलत नहीं हो सकते हैं, जब वो जुलूस गलत नहीं हो सकते हैं, जब आप उस मौके के ऊपर बच्चों को खिला सकते हैं, तो फिर ये तो बदरजे औला करने पर सवाब मिलता है। और आपको अपने नज़रिए को बदलें, अपनी सोच को बदलें। जब आपके नज़रिए बदलेंगे, जब आपकी सोच बदलेंगी, तब जाकर के कुछ काम हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि रबीउल अव्वल मनाना गलत है तो आप मेरे पास बैठे आकर के। अगर आपको लगता है रबीउल अव्वल मनाना गलत है, इसके सबूत नहीं है, तो आप मेरे पास बैठे हैं कि मैं आपको हजारों दलीलें पेश करता हूं जिससे इस बात का सबूत हो जाएगा कि रबीउल अव्वल मनाना जायज़ है, दुरुस्त है, और इसे मनाने पर हमारा आपको सवाब भी मिलता है। हाँ, तो जिसे एतराज़ हो बराह करम मुझसे राब्ता करे और इस बात के ऊपर मैं दलीलें पेश करूंगा। मुझसे पहले भी किसी शख्स ने कहा था कि रबीउल अव्वल कहाँ लिखा है, तो मैंने उससे यही कहा था कि दलीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इतना समझ लो ये हमारी किस्मतों में लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात कहकर मैं मुख्तसर करता हूँ।